پاکستان ہر چند سال بعد دوبارہ IMF کے دروازے پر کیوں کھڑا نظر آتا ہے؟ آخر یہ قرض لینا ہماری مجبوری بن چکا ہے۔ پاکستان کو IMF کے پاس تب جانا پڑتا ہے جب ملک کی معاشی حالت کمزور ہو جاتی ہے، ملک کی آمدنی سے اتنے پیسے نہیں نکلتے کہ حکومت اپنے مہینے کے اخراجات پورے کر سکے، جیسے فوج، پولیس، سرکاری تنخواہیں، بجلی، صحت اور دوسرے اداروں کا خرچ۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ٹیکس کا نہ دینا، کرپشن، کمزور نظام اور حکومت کے اخراجات کا بہت زیادہ ہونا۔ جب ملک میں ڈالر کم ہو جائیں اور قرض واپس کرنے کے پیسے نہ ہوں، تب حکومت کے پاس بس ایک ہی راستہ بچتا ہے، IMF سے قرض لینا، کیونکہ اتنی مہنگائی کے باوجود بھی اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ حکومت کی سب سے بڑی کمائی ٹیکس ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں صرف 2% لوگ براہ راست ٹیکس دیتے ہیں۔ بزنس کا بڑا حصہ ٹیکس چوری کرتا ہے۔ زراعت، بیپاری، بڑے تاجر زیادہ تر فائلر نہیں بنتے۔ ہر مہینے حکومت کو یہ خرچے ضرور کرنے پڑتے ہیں۔ پاکستان کے دفاع کے لیے پولیس، عدالتیں، اسکول، ہسپتال، امپورٹ بل، تیل، مشینیں، کھاد، پرانے قرضوں کی قسطیں پلس سود۔ پاکستان صرف سود میں ہی ہر سال ہزاروں ارب روپے دیتا ہے، یعنی ٹیکس سے کمائی 10 روپے ہے اور قرض و سود کا بل 20 روپے۔ IMF کی حالیہ رپورٹس کے مطابق پاکستان میں کرپشن صرف 1-2 شعبوں تک محدود نہیں، بلکہ پورے حکومتی نظام میں پھیلی ہوئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق سب سے زیادہ کرپشن سرکاری مالیات یعنی فسکل گورننس میں پائی جاتی ہے، جہاں بجٹ، اخراجات اور سرکاری رقوم کے استعمال میں شفافیت کا شدید فقدان ہے۔ اس کے بعد سرکاری ٹھیکوں اور خریداری کے نظام میں بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، جہاں بڑے ٹھیکے پسندیدہ گروہوں کو دیے جاتے ہیں۔ سرکاری اداروں اور ریاستی کمپنیوں SOEs میں بھی کرپشن کے گہرے نشانات ملے ہیں، خاص طور پر بجلی، ریلوے، سٹیل مل اور دیگر قومی اداروں میں۔ IMF کے مطابق مالی شعبے اور بینکنگ سسٹم میں بھی سیاسی اثر و رسوخ استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عام کاروبار دب جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عدالتی نظام کی کمزوری، انصاف میں تاخیر اور قوانین کے غیر مساوی نفاذ نے بھی کرپشن کو مزید مضبوط کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق منی لانڈرنگ روکنے کا نظام بھی کمزور ہے، جس سے غیر قانونی پیسہ معیشت میں داخل ہو کر ملک کو مزید نقصان پہنچاتا ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ جب تک ان شعبوں میں شفافیت اور احتساب نہیں آئے گا، معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری سے پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ وہ یہاں غیر یقینی نظام، کرپشن، غیر شفاف قوانین اور عدالتی کمزوریوں کی وجہ سے اپنی سرمایہ کاری اور انفینٹری کو خطرے میں سمجھتی ہے۔